حضور دی شان کنج بیان کریے جدوں یہ جتنیاں گلاں غلامہ دیاں کیتیاں سردار کا عالم کیا ان کی شان نہیں بیان ہو سکتی جب اولیاء کی یہ شان ہے اولیاء کی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اتھوں ہاتھ بڑھایا اتھوں کتھوں اے بزرگ بیٹھے ہو نشاہ جی حضور 12 سال تک اتھے مست ملنگ رہے نانگے رہے میں نے داتا صاحب کو میں اپنی کرامت انہوں نے سنان لگا اے صاحب نظر نے سید نے جی میں غلط گل کرا اتھی میں روک دے تے اندر والے سسٹم نال تک باہر والے باہر دیا کھورے اندر دی ہو رہے باہر دی اتنا ہی تک سکتی ہے او دیوار اندر علی پتروں پھر دیواراں شباراں کوئی نہیں میں آج سے 25 سال کم و پیش پہلے یہاں داتا صاحب کی برگاہ میں کتنی سال قبل میری داڑھی شاڑی اتنی وڈی نہیں سی تھوڑی سی 25 سال پہلے میں آیا مجھے ایک عرصے پہلے ایک بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جڑا درود تن جینا ہے نا جس کو تن جینا کہتے ہیں تن جینا یہ درود شریف جیڑا بندہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے در اقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے داتا صاحب اس پر کرم فرماتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو سمی ساری سن یہ 25 سال پہلے کی بات لیں غریب نواز میری جان آپ پر قربان اچھے بے جو میں ڈردہ بھی ہیں نا پھر کوئی ہو رہی نہ پا جاؤں ڈرنا ہی چاہیے وہی میرے تھایا جی تو وہ چاچا جی السلام حضور السلام تو حضور 25 سال کم و پیش پورے گنے ہوئے نہیں انگلیاں دی اندازہ آدھی وہ 1000 مرتبہ درود شریف درودے تو نے جینا پڑا جی اچھا کوئی نہ میرا کوئی سسٹم بڑھیا حالانکہ جس شخصیت نے مجھے بتلایا تھا ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں سمجھ آئی جے تو یہ تحدیث نعمت کے لیے اظہار نعمت کے لیے میں بات بتلا رہا ہوں مجھے پورا کامل یقین ہے کہ یہاں داتا صاحب کے شدت کے عاشق بیٹھے ہوئے شدت والا سمجھتے ہیں ایک تو وہ جو عاشق ہوتا ہے کچھ شدید قسم کے وہ مجھے معلوم ہے وہ جو بھی ہیں اللہ پاک ان کے نالینوں کا صدقہ مجھ پر کرم کرے تو وہ میں کوئی نہیں کوئی سمجھ نہ آئی کل میں اگر کوئی نہیں کوئی ایسا ہی خیال گزرا کہ پتہ نہیں انہیں ٹال ٹول دیتا تو یہ جو دروازہ نہیں ہے یہ جو سونے والا ہے یہ سونے والا دروازہ اس وقت یہی کھلتا تھا پار نہیں یہی اس دروازے سے پہلا ستون چھوڑ کر پر ایک طرف جاتے ہوئے دوسرا تو پھر تیسرا ایک شخصیت اتنے بال آگے وہ میں کولوں لنگن لگا تھا شلوار کھچی میری میں بیٹھ گیا میرے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے اب فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مانگنے مونگنے والے بھی ہوتے ہیں 100 باتیں ہوتی ہیں تصور بھی نہیں کہ کہیں کون ہے یہ بہ گیا فرمانے لگے چلو قصیدہ غوثیہ شریف سناؤ میں نے ان کی صورت ابھی نہیں دیکھی ابھی تک میں نے یعنی ابھی جب بیٹھ گیا میں مگر ان کی صورت مبارک نظر نہیں آئی سناؤ بھائی قصیدہ غوثیہ رجالی فی حواجرہم سیام اے شعر بول گیا آپ غریب نواز نے میں نے وہ شعر یاد کرا یہ بھی مجھے پتہ لگ گیا بھئی ان کو قصیدہ شریف کی بھی خبر ہے جو بھی ہے یہ آج رات کا ٹائم تھا تو کوئی 1.5 2 یا اس سے کچھ اوپر نیچے نہیں آگے ہی آگے اے گل جدوں ہوئی تو میں نے فرمان لگے بھئی دیکھو جے تو عالم بن کے آمیں ہم نے نہیں ملنا تھا اللہ پاک دی قسم ہے جے میں جھوٹ بولا خدا ہے تو میری زمین وچ واڑ دے اور میں جے اس نشے وچ آویں یار کہ تم کچھ پڑھے آئے تو آسانی سے تینوں ملنا اے تو خالی ہو کے آئے تو مل لیا
نہیں سمجھ آئی کہ یہ ابھی بھی کون ہے، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، خیال بھی نہیں تھا، میں تو ادھر سے مایوس آ رہا تھا۔ یہ بات فرمانے کے لیے بات فرمایا جس کا تعلق عبد القادر جیلانی سے ہے اس کا ہم سے بھی سبحان اللہ، اس کا نہیں بلکہ اس کا ہر ولی سے ہے۔ یہ فرمانے کے بعد ایک وظیفہ سا مجھے بتایا، بڑی کریمی فرمائی، تو میں نے کہا جی غریب نواز دعا تھے کہ میں تو راتی اس رات تو علاوہ میں نہیں رہا، راتی اتنے کوئی مولوی صاحب دعا بھی منگتے ہوں کوئی راتی پچھلے ٹائم کوئی ہوندی ہے نا، ہاں وہ 3:30 بجے وہ دعا جب ہونے لگی نا تو میں آخیا غریب نواز میں نے اجازت دیو، میں فقیر ہی سمجھ رہا سا کوئی کامل فقیر ہے، کوئی اندر روشن ہے، میں نے اجازت عطا فرماؤ کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت آپ کے چہرہ اقدس سے بال ہٹ گئے، آپ کلمہ پڑھیں سارے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی آنکھ نہیں دیکھی۔ وہاں مجھے یہ پریشانی تاری ہو گئی کوئی ایڈا سونا فقیر تھے نا والا میں، یہ میں سوچ رہا تھا تو ارشاد فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ داتا وہاں قبر میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے آپ ارشاد فرمائیں اگر حضور کے نسل عطر میں سے ایک سید کا یہ حال ہے اور حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے، ایمان سے بتلاؤ پھر سرور عالم کا عالم کیا ہوگا، حضور کے اپنے چہرہ عالیہ کا مقام کیا ہوگا، حضور کی اپنی نسبت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور پاک پہ جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ حضور کی ظاہریت کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ واللہ حضور علیہ السلام کے قلب عطر کی وسعت کو 7 آسمان، 7 زمینیں، کرسی، عرش، لوح، قلم نہیں پہنچ سکتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سماوات 7، اردین 7، عرش و کرسی، لوح و قلم حضور کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح پانی کا بلبلا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور عشق عطا فرمائے، اور اولیاء کی نسبت وہ جو سنگیت پہلے کلام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بڑے درد سے پڑھا، اللہ انہیں سلامت رکھے، جس جنے کلام لکھے وہ بھی درد اللہ سے، تو انہوں نے وہ بات کی وہ جو اولیاء سے منحرف ہوتے ہیں نا وہ سرکار سے منحرف ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔